اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرنے کے بیان میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسی گفتگو فرماتے تھے۔ وبی قال حدثنا حمید بن مسعدۃ البصری قال حدثنا حمید بن الاسود عن اسامۃ بن زید عن الزہری عن عروۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وعنہم قالت ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح سے لگاتار جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صاف ستھری گفتگو فرماتے کہ ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا۔ یحفظہ من جلس الیہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھنے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے تھے۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو، بیان اور طرز بیان بہت عمدہ اور نرالا تھا کہ تمام الفاظ متناسب اور موزوں ہوتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فصاحت و بلاغت میں اور عربی ادب میں افصح العرب یعنی تمام عرب اور غیر عرب کے لوگوں سے زیادہ فصیح تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنی خواہش سے تکلم نہیں فرماتے تھے، بلکہ وہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جاتی تھی آپ تکلم فرماتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب اور غیر عرب کی ساری زبانیں جانتے تھے۔ ام سعد رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیریں، میٹھی اور صاف ستھری گفتگو فرمایا کرتے تھے، نہ بہت ہی کم بولتے تھے کہ یعنی ضروری بات بھی نہ فرمائیں، اور نہ بہت زیادہ بولتے کہ غیر ضروری باتیں کرتے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ایسی ہوتی تھی جیسے موتی کے دانے پرو دیے گئے ہوں۔ میرے محترم دوستو، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تم لوگوں کی طرح سے لگاتار فر جلدی جلدی نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صاف ستھری گفتگو فرماتے کہ ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا۔ یحفظہ من جلس الیہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھنے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے تھے۔ واقعہ یوں ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کی ایک جانب میں بیٹھ کر حدیث بیان کی اور پڑھنے میں ذرا جلدی جلدی پڑھی، تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس وقت نماز پڑھ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کر کے چلے گئے، تو اس وقت جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نماز سے فارغ ہوئی تو فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو تمہارے اس آدمی کی طرح، یعنی جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تیز تیز پڑھ رہے تھے ایسی نہیں ہوتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف ستھری گفتگو فرماتے کہ ہر مضمون دوسرے سے ممتاز ہوتا تھا۔ یحفظہ من جلس الیہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بیٹھنے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیتے تھے۔ صحیحین میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تسہیل، ٹھہراؤ اور میٹھا بولتے تھے کہ اگر کوئی سامع آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے الفاظ گفتگو گننا بھی چاہتا تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتا۔ لو عدہ العاد لاحصاہ۔ قالت عائشہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد سردکم ھذا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اس آدمی کی طرح فر نہیں بولتے تھے، مراد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ولکنہ یتکلم بکلام بین فصل، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو صاف ستھری ہوتی تھی۔ بکلام بین، بین کا معنی واضح اور ظاہر کے ہیں، فصل یہ بین کی تاکید ہے۔
فصل سے مراد ایسا کلام جو حق و باطل کے درمیان امتیاز اور حد فاصل ہو۔ میرے محترم دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کلام کو 3 مرتبہ دہراتے تھے تاکہ آپ کے سننے والے اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، اچھی طرح سمجھ لیں۔ میرے محترم دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بعض مرتبہ کلام کو حسب ضرورت 3 مرتبہ دہرانا اپنی امت پر کمال شفقت سے تھا تاکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے ارشادات، احکام، اوامر اور ہدایات کو ذہن نشین کر کے محفوظ کر لیں اور امت تک پہنچائیں۔